अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने किसान नज़्म को तकमील किया। जोश मलियाबादी की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, दर्द-अंगेज़ किसान के दर्दों को बयान करने वाली नज़्म थी। जोश का ताल्लुक़ तरक्की पसंद शुरा से था, लिहाजा हम देखते हैं कि इस नज़्म में, किसान में, जोश ने अपने नज़रियात को, तरक्की पसंद नज़रियात को बहुत ही खूबसूरत पैराए में ढाल कर पेश किया है। नज़्म तो किसान है, लेकिन जब मुकम्मिल नज़्म हमने तकमील की, पूरी नज़्म जब हमने पढ़ी, तो कहीं भी ये लफ्ज़ हमें मिला नहीं। दहखान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है उन्होंने नज़्म में, और किसान के दर्द को उन्होंने, उसकी मुसीबतों को, उसकी परेशानियों को, ज़िंदगी में दो चार जिन मसाइल से होता है, उन मसाइल को पेश करने की कोशिश की। किसान वो शख्स जिसकी मेहनत से खुशियाँ आबाद हैं, लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि हम देखते हैं कि किसान जिसके ज़रिए से सारे जहां का तो पेट पल रहा है, लेकिन वो ख़ुद भूखा सोता है। किसान की मेहनत से ज़माने का तो चक्कर चल जाता है, पहिया दुनिया का, ज़िंदगी का चलने लगता है, हसीन ख्वाब मुकम्मिल होते हैं, दुनिया सुकून, चैन, इत्मीनान की सांस लेती है, लेकिन किसान के बच्चे ही अपने ख्वाबों की तकमील होने से महरूम हो जाते हैं। किसान की मेहनत से दुनिया भर की आराइश व आसाइश का दौरा चलता है, लेकिन किसान की बीवी वो अपने ख्वाब को तकमील नहीं कर पाती है। कुछ इस तरह का दर्द और सरमायादाराना निज़ाम का जुल्म इस नज़्म में उन्होंने पेश की है। उसके बाद हमारे जो निसाब में एक अहम नज़्म है, उस नज़्म का नाम है मज़दूर का मेहमान। ये भी बड़ी खूबसूरत सी नज़्म है। इस नज़्म को एहसान दानिश ने लिखा है, जिनका लक़ब ही जो है मज़दूर का शायर है। आपका असल नाम क़ाज़ी एहसानुल हक़ है, जबकि क़लमी नाम एहसान दानिश और तख़ल्लुस दानिश है। शायरी में उन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, ख़ास बात ये। अलबत्ता क़ाज़ी मोहम्मद ज़की कांदेलवी ने उन्हें शेरगोई की तरफ माइल किया। बहुत बड़े शायर थे, ज़ुबान की सहर तराज़ी और जादूगरी का फ़न उन्हें आता था। उनके वालिद का नाम क़ाज़ी दानिश अली था। एहसान दानिश एक इनकलाबी शायर तस्वूर किए जाते हैं। वो तबक़ाती अदम मसावत के मुखालिफ थे। उनका तरन्नुम नहायत उम्दा होने की वजह से सुनने वाले बहुत मुतासिर होते थे। उनके तासुरात और मुशाहिदात का दायरा बहुत वसी था। ये जो नज़्म उन्होंने पेश की है, बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है, जिसमें एहसान दानिश ने इस बात को पेश किया है कि हैसियत कम रहने के बावजूद, गुर्बत रहने के बावजूद, इंसान चाहे तो अपने दिल की फयाज़ी को पेश कर सकता है। मज़दूर है, ज़ाहिरी बात है, उसका मकान किस तरह होगा, उसके घर की कैफियत क्या होगी, घर के साज़ व सामान क्या होंगे। हम अक्सर देखते हैं कि दौलतमंदों के भी घर में जाने के बाद जब मेहमान आता है तो माथे पर शिकन आ जाते हैं। हालांकि मेहमान आना बाइस बरकत तस्वूर किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद अपने साथ लेकर आता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अक्सर हमने देखा है कि दौलत की फरावानी होने के बावजूद भी इंसान का दिल बहुत छोटा वाक़ हुआ है। और उसके बरक्स ऐसा भी देखने में आया है कि जहाँ पर दौलत नहीं है, माशी परेशानी है, तंगदस्ती है, उसके बावजूद भी उसका दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करता है
اور اپنی جتنی طاقت ہے، اپنی جتنی سکت ہے اس کے مطابق، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ ایسے ایک مزدور کی خوبصورت خیالات، اس کی کہانی، اس سے متعلق ایک خوبصورت سی نظم جو ہے انہوں نے یہاں پر احسان دانش نے لکھی ہے، جس کا عنوان ہی ہے مزدور کا مہمان۔ نئی نویلی شادی ہوئی ہے مزدور کی، اور معاشی اعتبار سے ظاہری بات ہے کمزور انسان ہے، مزدور تو کمزور ہی ہوتا ہے، روز کرنا اور کھانا اس طرح کی زندگیاں گزرتی ہیں، ضرورت زندگی کے سامان بھی آسانی سے مہیا نہیں ہوتے۔ ایسے میں کسی مہمان کا آ جانا یقیناً باعث فکر کی ہی بات ہوتی ہے، لیکن اخلاق انسان کو ایسے بھی حالات میں مہمان کا خوش دلی سے استقبال کراتا ہے۔ میں نظم کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی تشریحات کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مزدور کا مہمان۔ بہاروں پر تھی سردی کی جوانی، ابھی بادل چھٹا تھا پڑ کے پانی، لبالب خنکیوں سے تھی فضائیں، چلی آئی تھی برفانی ہوائیں، فلک پر رینگتے پھرتے تھے بادل، نمی کے بار سے میداں تھے بوجھل، خاموشی میں تھا شورش کا بسیرا، تھا غالب نور پر ٹھنڈا اندھیرا، نگوں تھی ذرے کی نگاہوں کے لیے تھی بند راہیں، خمیدہ نرم شاخوں کی کمر تھی، سواری رات کی نزدیک تر تھی، لب فطرت پہ ساکن تھے ترانے، دھندل کے تھے کہ بھوتوں کے فسانے، تھی شبنِ زلف بکھرائی ہوئی سی، شفق کی آنکھ تھی آئی ہوئی سی، تمام دن کا کالا ہو رہا تھا، فلک اشکوں میں کاجل رو رہا تھا۔ اسی سردی میں ایک بیچارہ مزدور، مشقت کا دھنی قسمت سے مجبور، بہت گزری نہ تھی شادی کو مدت، مگر اللہ رے پیسے کی قلت۔ اسی سردی میں ایک بیچارہ مزدور، مشقت کا دھنی قسمت سے مجبور، بہت گزری نہ تھی شادی کو مدت، مگر اللہ رے پیسے کی قلت، سنہری آگ چولہے میں جلائے، تھا بیٹھا ہاتھ بغلوں میں دبائے، پرانے ٹاٹ کے ٹکڑے پہ بیوی سمٹا کے چپ بیٹھی ہوئی تھی، ستے چہرے پہ ضبط غم کے آثار، پھٹی چادر میں پیوندوں کی بھرمار، بدن میں کپ کپی سردی کی مار، جگر میں آتش غم کے شرارے، نحیف غذا میں کمیابی نحیف اعضا میں کمیابی غذا کی، مگر بشرے پہ معصومی وفا کی، امنگے فرط نادری سے مایوس، نخواہت خستہ پیراہن میں ملبوس، حیا و شرم کی آنکھوں میں درباز، نگاہیں پائے شوہر پر بسد ناز۔ یہ تھا مزدور بیچارے کا عالم کہ امیدوں کا تھا ہوا دم، نظر پڑی تھی جو بیوی کے رخ پر، ڈھلک آتی تھی کچھ گھرنی سکھا کر، امیدے ولولے افکار و جذبات، بنے جاتے تھے ناموزوں خیالات، جوانی کا فسوں کم ہو رہا تھا، تبسم بھیگ کر غم ہو رہا تھا، گزری جاتی تھی غیرت سے جوانی، شرافت ہو رہی تھی پانی پانی، جبین سروں پر ساتھ بساتھ، جھلک اٹھتا تھا عنوان ندامت، بدلتی تھی نظر شعلوں پہ کروٹ،
کہ اتنے میں بجی باہر کی چوکھٹ، کہ اتنے میں بجی باہر کی چوکھٹ، سنا مزدور نے جب شور زنجیر، سنا جب مزدور نے شور زنجیر، بنا چہرہ پریشانی کی تصویر، ہوا اندیشہ دل زوروں سے دھڑکا، ہوا اندیشہ دل زوروں سے دھڑکا، ہو جیسے بحر کی موجوں میں تڑکا، گیا دیوڑی پہ ڈرتا کب کپاتا، تو ایک مہماں کو پایا مسکراتا، گیا دیوڑی پہ ڈرتا کب کپاتا، تو ایک مہماں کو پایا مسکراتا، یہ حالت اور پھر مہماں کا آنا، یہ حالت اور پھر مہماں کا آنا، بدل کر رہ گیا کروٹ زمانہ، خوشی مہمان کے آنے سے طاری، مگر انجام سے دل بھاری بھاری، تبسم لب پہ شرمایا ہوا سا، تکلم گل جھٹیں کھایا ہوا سا، یہ ڈر اب انکشاف حال ہوگا، یہ ڈر اب انکشاف حال ہوگا، غرور مفلسی پامال ہوگا، اسی ہستی پریشانی میں آخر، اسی ہستی پریشانی میں آخر، فریضہ جان کر مہماں کی خاطر، کرا کے خوب دیوڑی کی صفائی، بچھا دی گھر سے لا کر چارپائی، خیال آیا کہ ہمسایوں میں جا کر، خیال آیا کہ ہمسایوں میں جا کر، جو مل جائے تو ایک لے آئے بستر، مگر احساس ناکامی نے ٹوکا، مگر احساس ناکامی نے ٹوکا، شرافت نے دبائی، شرافت نے دہائی دے کے روکا، شرافت نے دہائی دے کے روکا، نہ خودداری نے جب گردن جھکائی، اڑا دی لا کے اپنی ہی رضائی، نہ خودداری نے جب گردن جھکائی، اڑا دی لا کے اپنی ہی رضائی، وہی ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جھٹک کر بچھا رکھا تھا جس کو گھر کے اندر، وہی ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جھٹک کر بچھا رکھا تھا جس کو گھر کے اندر، لحاف اس کو سمجھ کر جسم ڈھانپا، لحاف اس کو سمجھ کر جسم ڈھانپا، کبھی اونگا کبھی سردی سے کانپا، یوں ہی شب جاگتے سوتے گزری، بمشکل صبح کی آئی سواری، یوں ہی شب جاگتے سوتے گزری، بمشکل صبح کی آئی سواری، کہاں ہو مخملوں پر سونے والوں۔ میسیج آخری بند ہے اس نظم کا، جس میں شاعر دولت مندوں سے مخاطب ہے، مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، کہاں ہو مخملوں پر سونے والوں، سراب عیش پر خوش ہونے والوں، کہاں ہو مخملوں پر سونے والوں، سراب عیش پر خوش ہونے والوں، ذرا یہ شان مہمانی تو دیکھو، تمدن کی ستم رانی کو دیکھو۔ یہاں نظم ختم ہوئی۔ اس نظم کے مختلف بندوں میں شاعر نے مزدور کی مہمان نوازی اور مزدور کی گھر کی کیفیت اور مزدور کی معاشی کیفیت کو بہت ہی خوبصورت لفظوں میں سمو کر پرو کر نظم کی شکل میں پیش کیا ہے۔ میں صرف ایک مصرع پڑھوں گا، ایک شعر پڑھوں گا اور بقیہ نظم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے۔ مزدور کی زندگی کا تذکرہ کرنے سے قبل شاعر نے پہلے شام کی کیفیت کو پیش کی ہے۔ رات کا وقت ہے اور سرما کا موسم ہے۔ سرما کے موسم میں رات کے وقت انسان کو اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ لحاف کی، گرم بستر کی، اور اسی بستر کی کمی کا احساس غربت کے مارے اس مزدور کے گھر میں ہے۔ لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کا اصول یہ کہتا ہے کہ ہم کم کھائیں اور سامنے والے کو کھلائیں۔ ایسی ہی کیفیت ہے۔ بہاروں پر تھی سردی کی جوانی، گویا سردی بہاروں پر تھی، سردی کا مہینہ تھا اور سردی عروج پر تھی۔
بارش ہو رہی تھی، بارش ہو کر رک گئی تھی، ابھی بادل چھٹا تھا پڑ کے پانی، بارش ہو گئی، بادل چھٹ گئے، اور ایسی کیفیت میں ظاہری بات ہے سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے، انسان کے مزاج کو پوچھتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز، اس کو ہم دوسرے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔